یہ پروگرام آپ کی خدمت میں لولو ہائپر مارکیٹ یو اے ای کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ میں ہوں منظور احمد بھٹی اور میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں پروگرام پہچان۔ اوورسیز پاکستانی ملک و قوم کا اثاثہ ہیں۔ ہم آپ کو ملائیں گے ان کامیاب پاکستانیوں سے اور جانیں گے ان سے ان کی کامیاب زندگی کے راز۔ سب سے پہلے مسئلہ تھا یہاں پہ آ کے رہنے کا۔ جیسے میں نے کہا کہ مجھے خلیل صاحب فلائٹ میں مل گئے تو انہوں نے میری بڑی ہیلپ کی، میں ان کے گھر میں آ کے دو مہینے رہا۔ اس وقت بھی اوورسیز پاکستانی اپنے برے حالات آل ڈیٹ ہوپلیسنس بیل آؤٹ کر رہے ہیں پاکستان کی اکانومی کو۔ ہم پہنچائیں گے ان کے آئیڈیاز، علم، آگاہی، تجربات کو آپ تک۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ منظور احمد بھٹی۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پہچان۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پروگرام اوورسیز پاکستانیت پر مبنی سچی کہانیوں پر یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، جس کے اندر ہم ان کی کامیاب لائف کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تاکہ آپ ان کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے کس طرح کامیاب لائف بنا سکتے ہیں۔ دوسرا، اس پروگرام کا ہمارا موضوع اوورسیز پاکستانی یہاں پہ بیٹھے ہیں، ان کے پرابلمز کیا ہیں۔ یقیناً وقتی طور پہ لگتا ہے، یہ ظاہری طور پہ ایک لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بڑی شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ان کے مسائل بھی ہیں، اور جو اس پروگرام کے ذریعے ہم حکومت تک پہنچائیں گے، اور ان کے فیوچر کے اندر جو پرابلمز فیس ہونے والے ہیں یا جو کر رہے ہیں وہ حکومت تک پہنچانے کا اس پروگرام کا ہمارا مقصد ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، لوگ سوچتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی شاید اپنے ملک کو، اپنے لوگوں کو بھول چکے ہیں، لیکن ناظرین ایسا نہیں ہے۔ یہ لوگ آپ کے دکھ درد میں آپ کے ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں۔ ملک کے عزیز کے اوپر جب بھی کوئی کڑا وقت آیا، یہ ہمیشہ اپنی قوم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ اس کے ساتھ یہاں کے اوپر مختلف تنظیمیں، این جی اوز، سوشل سینٹر یہاں پہ کام کر رہے ہیں، ان کے ہم لوگوں کو یہاں پہ بلاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ رہنے والے پاکستانیوں کو کس طرح ان کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ آج کی ہمارے ساتھ ایسی شخصیت ہیں جو پاکستان سینٹر شارجہ کے سیکرٹری پبلک ریلیشن اور انفارمیشن ہیں، اور اس کے علاوہ ایک یہاں کی سیاسی پارٹی، ان کے یہاں پہ چیف کوآرڈینیٹر بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ ان کی آج کی شخصیت چودھری خالد بشیر صاحب۔ تھینک یو چودھری صاحب ہمارے ساتھ ٹائم دینے کا۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ کی ابتدائی زندگی، اور آپ کے ماشاءاللہ بڑی اچھی لائف آپ نے ایک بچپن سے جس طرح آپ گزرے ہیں اور جس طرح آپ نے لائف گزاری ہے، بیسک تعلق آپ کا کہاں سے ہے اور آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ K2 ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پہچان نام کے سلسلے میں ایک یہ جو پروگرام شروع کیا ہے، تاکہ اوورسیز پاکستانی جو یہاں پہ ہیں ان کی آواز، ان کے مسائل لوگ سنیں، اور پاکستان کے ایوانوں تک وہ آواز پہنچے۔ شاید کوئی ایسا مسیحا ہو جو اس درد کی دعا جو ہے وہ ڈھونڈے۔ میرا تعلق سرگودا سے ہے، اور بیسک تعلیم بھی میں نے سرگودا سے حاصل کی، سیکنڈ ایئر تک گورنمنٹ کالج سرگودا سے، اور اس کے بعد میں مائگریٹ ہو کے گورنمنٹ کالج میاں والی چلا گیا، جہاں پر میں نے گریجویشن کی، اور اس کے بعد میں یہاں یو اے میں آ گیا۔ لیکن وہاں پہ آپ بتا رہے تھے، ابھی ہم بیٹھے تھے کہ آپ اسپورٹس میں کافی حد تک حصہ لیتے تھے، اور آپ کی مائگریشن کی وجہ بھی آپ کا وہ یہی ریزن بنی۔ اصل میں یہ تھا بھٹی صاحب کہ جو اسکول لائف ہوتی ہے وہاں آپ کو پتہ ہے اس دور میں ایجوکیشن تو اتنی عام نہیں تھی، تو اور پیرنٹس بھی اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، تو رجحان زیادہ تر جو تھا وہ اسپورٹس کی طرف تھا، جیسا کہ اسکول کی فٹ بال، ہاکی، کرکٹ، بیڈمنٹن، چاروں ٹیموں کا کیپٹن میں تھا۔ اچھا، یہ آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا کہ یعنی اور کوئی بندہ نہیں تھا ایسا، تو اس سے یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ میرا رجحان جو تھا اور دلچسپی جو اسپورٹس میں تھی۔ اور پھر میں نے میٹرک کے بعد جب میں نے پری انجینئرنگ رکھی سائنس سبجیکٹس، تو اس میں تو پھر مجھے ظاہر سی بات ہے اسپورٹس کی طرف توجہ اتنی نہیں دینی چاہیے تھی، بلکہ اسٹڈی کی طرف۔
تو پھر میرے کزن ہوتے ہیں تھے اس وقت گورنمنٹ کالج میاں والے میں، چودھری محمود احمد صاحب. تو پھر پیرنٹس نے ان سے بات کی کہ پلیز آپ اسے وہاں لے جائیں، کیونکہ یہاں تو کھیلتا ہی رہے گا یہی ہوتا تھا. اچھا، لیکن یہ تو آپ کے اسپورٹ ایجوکیشن کے حوالے سے کیسے تھے آپ؟ ایجوکیشن میں بھی ٹھیک تھا. جیسے ایف ایس سی میں پتہ ہے آپ کو کہ اسٹڈی کرنی پڑتی ہے اور زیادہ اسٹڈی کرنی پڑتی ہے، تو پھر رجحان تھوڑا سا کم ہوا. لیکن گیم کو چھوڑا نہیں میں نے، کرکٹ کو میں نے ساتھ رکھا اور اسٹڈی بھی کی، اور الحمدللہ پھر اچھے مارکس بھی لیے. تو اس کے علاوہ سیاست میں حد تک کس حد تک حصہ لیتے تھے؟ یہ تو آپ کا اسپورٹس ہو گیا، ایجوکیشن ہوگی، سیاست اسٹوڈنٹ سیاست میں مطلب جب آپ ایف اے میں گئے اور وہاں پہ جا کے ایف ایس سی کی، اس کے بعد سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیتے رہے آپ اسٹوڈنٹ سیاست؟ جی دیکھیں، جب تک میں سرگودا میں تھا تو فرسٹ ایئر میں جو فرسٹ ایئر کے نمائندے ہوتے ہیں اس سلسلے میں میری کوشش تھی کہ میں بھی پارٹیسپیٹ کروں، تو میں نے کیا بھی. لیکن پھر اس میں یہ تھا کہ جو اسٹوڈنٹ جو ہے ان کا رجحان سیاست کی طرف ہوتا ہے تو وہ اسٹڈی کی طرف توجہ نہیں دے سکتے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اسکول، یونیورسٹی، کالجز میں یہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، اور اسٹوڈنٹس کو سیاست، کیوں دیکھیں کہ اسٹوڈنٹس کا کام ہے اس وقت سیاست نہیں ہے، اس وقت ہے ایجوکیشن، اور وہ ایجوکیشن لینے کے لیے وہاں جاتے ہیں اور انہیں چاہیے کہ اپنی ایجوکیشن جو ہے. لیکن چوہدری صاحب، ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ جتنے بھی کافی جو سیاستدان پیدا ہوئے ہیں، لیڈر پیدا ہوئے ہیں، اسٹوڈنٹ سیاست سے ہی ہوئے ہیں. لیکن پازیٹیو سیاست تو ہونی چاہیے، جو کہ تربیت اور ان کی اس میں نکھار تو پیدا کرتے ہی نا سیاست. دیکھیں، وہ کوئی سبجیکٹ نہیں ہے ایسا کہ وہ کہہ کہ آپ سیاست کریں، کوئی پروفیسر نہیں ہے ایسا کہ کوئی کہہ کہ سیاست کریں. اب دیکھیں کہ اسکول، یونیورسٹیز ہوتے ہیں، ان میں اپرچونیٹیز ہوتی ہیں کہ جی اس میں بیڈمنٹن کو زیادہ اہمیت دیتی، اس یونیورسٹی میں جو ہے وہ کرکٹ کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. لیکن میں نے نہیں دیکھا آج تک سنا کہ کوئی اسکول، یونیورسٹی یا کالج کو کہ یہاں پر سیاست کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ان کی تھنکنگ ہے، ان کا فیملی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، سیاسی بیک گراؤنڈ، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ بھی نہ اس ماحول کو جو ہے وہ خراب کریں، اور دوسرے لوگوں کو بھی نہ موقع دیں کہ وہ یہ پازیٹیو سوچیں کہ یہاں بھی سیاست کرنی ہے. میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ سیاست نہیں ہونی چاہیے اسٹڈی میں. چلیں آگے چلتے ہیں اس سے سیاست سے. یو ہی میں آنے کا اتفاق کیسے ہوا آپ کو اس میں؟ دیکھیں، سچی بات یہ ہے کہ گھر کی مجبوری ہوتی ہیں، اور اچھے سٹیٹس کے لیے، فیملی کے اچھے سٹیٹس کے لیے، اپنے اچھے سٹیٹس کے لیے. تو جس وقت میں آیا تھا 1987 میں، تو اس وقت یہی چیز تھی کہ باہر جائے جب لوگوں کو بھی دیکھتے تھے کہ جو لوگ باہر جاتے ہیں ان کا رہن سہن، لیونگ سٹینڈرڈ، اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا دوسرے لوگوں سے ایک الگ تھلگ ہوتا ہے ان کا. تو اس وقت یہ سوچ تھی. لیکن اب یہ سوچ ہے کہ اگر اب ہمارا اپنا ملک اچھا ہو، وہاں پہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے اپرچونیٹیز ہوں، وہاں پہ اچھا انوائرمنٹ ہو، میرا خیال ہے اب میرے ملک سے بڑھ کے کوئی اور جگہ نہیں. الحمدللہ، نو ڈاؤٹ. اس میں تو پھر کیا مشکلات آپ کو جو سوچ کے آئے تھے وہ پورا ہو گیا کہ کوئی مشکلات پیش آئیں آپ کو یہاں پہ آ کے؟ نہیں، مشکلات تو دیکھیں کافی آتی ہیں. وہ اس وقت تو ایک سمپل میں نے گریجویشن کی تھی، اور کچھ میں نے یہ ٹیکنیکل کورسز وغیرہ بھی کیے تھے. ٹھیک ہے. تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ یہاں آ کے جو ہے وہ ایئر کنڈیشننگ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کام کروں، اور میں نے کیا بھی 4-5 مہینے کیا. اس کے بعد مجھے الحمدللہ شوق تھا، پاکستان میں بھی میں ٹیوشن پڑھاتا رہا کیونکہ میرا سبجیکٹ تھا میتھ، اور مجھے الحمدللہ مطلب میں اس میں بہت اچھا تھا. تو یہاں کے پھر میں نے ایک اسکول میں ٹرائی کی اور مجھے پھر وہاں پہ جاب مل گیا. اور میں نے 8 سال وہاں پہ 4 سال ایز اے ٹیچر اور 5 سال ایز اے پرنسپل جاب کی میں نے. اچھا، ساتھ اسٹڈی بھی کرتے رہے آپ؟ جی، ساتھ میں آگے کوشش کرتا، کیونکہ یہاں پہ موقع نہیں تھے. بھی آگے پڑھا جائے تو کس پلیٹ فارم پہ رہ کے پڑھا جائے. پھر تقریباً 6-7 سال کے بعد پھر میں نے یہ سوچا کہ بھی اسٹڈی بھی کرنی چاہیے. پھر یہاں پہ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ تھے تو پھر کچھ ان سے گائیڈنس لی، تو پھر میں نے پرائیویٹلی MBA کیا امریکن ورلڈ یونیورسٹی سے. اوکے. اس کے بعد پھر آپ نے جوائن کیا ایک کمپنی کو؟ جی ہاں، اسکول میں یہ تھا کہ اسکول میں معاشی طور پہ اتنی سیلریز وغیرہ اچھی نہیں ہے اور بندہ اسٹرانگ نہیں ہوتا، تو زیادہ تر اسے جو ہے وہ ٹیوشن پہ ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے. تو پھر میں نے جیسے کلاسز لیں
اور کچھ اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کی, تو پھر میں مارکیٹنگ میں آ گیا. اس سے یہ ہوا کہ اسٹڈی اور مارکیٹنگ دونوں ریلیٹڈ ہیں, تو پھر اس لیے میری اسٹڈی بھی اچھی ہوتی گئی اور میرا جاب بھی اچھا ہوتا ہے. بڑی محنت, جی ہاں محنت تو ہے, 24 سال ہو گئے ہیں محنت کرتے کرتے, تو آج آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی چودھری خالد بشیر کی اور آپ نے ابتدائی حالات ان کے سنے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آگے ان کی پریکٹیکل لائف کے بارے میں تھوڑے سے اور کوشچن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. Close to your heart and close to your home, all that makes life good. Dream further but seize what's nearer, just feel like you're home. Close to your heart and close to your home. Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop. Just feel like you're home. زبیر ٹیکسٹائل پلازا الغویر شارجہ د هر قسمه کپړو ډیره زړه پورې ویرایټي د یو چت لاندې. زبیر ټیکسټایل د 1901 نه قایم کړی شوی په ټول گلف کې یو ځانګړی حیثیت لري. تاسو ته د هر ملک کپړې صرف او صرف په زبیر ټیکسټایل پلازا الغویر رولا شارجه کې ملاوي دي شي. د پرده کلات، صوفه کلات، زنانا، مردانا، بچکانا او دین علاوه د پارټي ویر مکمل ویرایټي هم موجوده ده. د ودونو لپاره هر قسمه شیروانیانې او د ناوې جوړې تیارې او په آرډر هم تیارول شي. او دې سره سره ریډي میډ ګارمنټ، د حج او عمرې مکمل سامان، د پښتنو لپاره د خپلې ژبې خپل سیلزمینان. یاد لرئ زبیر ٹیکسٹائل پلازا الغویر رولا شارجہ. سپر مارکیٹ کا عالم شاپنگ فیسٹا اب صرف 50 درہم کی خریداری پر آپ جیت سکتے ہیں 4 میٹسوبیشی لینسرز. ساتھ ہی سبھی آؤٹ لیٹس میں 32 LCD TVs, DVDs اور موبائل فونز جیتنے کا سنہرا موقع. تھنک سیونگ, تھنک عالم. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے جانے سے پہلے چودھری خالد بشیر صاحب سے ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی. اب تھوڑا سا ان کی پریکٹیکل لائف کی طرف آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح یہاں پہ جاب کے ساتھ ساتھ بہت یہ ایکٹیو بھی ہیں سوشل کاموں کے اندر بھی. ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اس کے لیے آپ کیسے ٹائم نکالا. جو سب بڑا مشکل ہوتا ہے پردیس میں آ کے, مطلب کہ ایک تو گھر کے لیے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, لیکن سماجی کاموں میں آپ نے بھی حصہ لیا کافی حد تک, وہ تھوڑا سا بتائیے گا ذرا. جی بٹ صاحب دیکھیں, جاب ہے میرا, میں الحمدللہ لائل ہوں اپنے جاب سے, اور بہرحال فیملی کو زیادہ ٹائم نہیں دے پا رہا ہوں. اس میں یہ ہے کہ وقت تو 24 آورز ہی ہیں دن میں, تو اسی میں سے آپ نے مینیج کرنا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ کوئی تو ہو جو آگے بڑھے. تو اس یہ سوچ کے ہم لوگ جو ہے ہمارا گروپ پاکستان سولر سینٹر شارجہ میں بیٹھا ہوا ہے, تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگوں کے بنیادی مسائل ہیں, جو جن کی رینج ہم تک ہے یا پاکستان کونسلیٹ تک ہے, تو ان کو کوشش کی جائے کہ ان کو جو ہے وہ سولو کیا جائے. باقی مسائل تو سب لوگوں کے یہاں پہ ہیں, کچھ یہاں کی گورنمنٹ سے, یہاں کے لاء انہیں تو ہم نہیں سالو کر سکتے, انہیں تو یہاں کے رولز ریگولیشن کے مطابق. بنیادی مسائل ہیں کیا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کافی عرصے سے ہیں سیاست میں بھی اور سوشل ورک میں بھی, اوورسیز پاکستان کے بنیادی مسائل ہیں کیا؟ یہ ایک لمبا چیپٹر ہے. سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ یہاں پہ موو ہوتے ہیں پاکستان سے, ایک تو کوالیفائڈ نہیں ہوتے ہیں, کوئی ہنر ان کے پاس نہیں ہوتا ہے. میں یہ چاہوں گا کہ جو بھی لوگ جس کنٹری کی طرف موو ہوں, پہلے اس کنٹری کو اسٹڈی کیا جائے کہ اس کنٹری کے اندر کس قسم کے جابز ہیں, کس قسم کے بزنس ہیں. تو اس سے ریلیٹڈ کم از کم آپ کے پاس وہ ایجوکیشن ہو, ایٹ لیسٹ آپ کم از کم اس کنٹری کی زبان سے تو واقف ہوں, تو پھر موو کیا جائے. اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ نہیں سوچتے, یہ ہم لوگ یہاں پہ سوچتے ہیں. تو جب یہ سٹیپ اٹھا لیتے ہیں تو پھر مسائل ہی مسائل ہوتے ہیں. صحیح. تو اس کے علاوہ مطلب کہ یہاں پہ چلو وہ تو آ گیا, یہاں پہ جاب کر لی, لیکن اس کے ان کے فیملی یہاں پہ ہوتی ہے, ان کے ظاہر ہے ان کے ہیلتھ کے پرابلم ہیں, یہاں پہ رہائش کے پرابلم آتے ہیں, بچوں کی ایجوکیشن کے مسئلے ہوتے ہیں. تو یہ
یہ بتائیے کہ پاکستان سوشل سینٹر شارجہ اس میں کیا رول ادا کر رہا ہے؟ دیکھیے پاکستان سوشل سینٹر شارجہ یہ ایک سوشل سینٹر ہے، ٹھیک ہے. یہ